بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل، میں ہوں رقیب خان۔ ناظرین گرامی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کسانوں کے، مزدوروں کے جو مسائل ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسانوں نے فصل مکمل طور پر خرچہ کر دیتے ہیں، انہیں کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیج کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں وہ سرکاری جو ریٹ حکومت پاکستان کی جانب سے مقرر کیے جاتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے ایک پاکستان کے ایک نوجوان قیادت نے ہمارے ساتھ پاکستان کسان لیبر پارٹی حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رجسٹرڈ کروائی۔ نوجوان قیادت ہیں ہمارے ساتھ، سماجی سیاسی رہنما بھی ہیں، اور پارٹی کے پاکستان کسان لیبر پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، سردار مبشر مجید ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان کی پارٹی کے منشور کے اوپر بھی بات کریں گے۔ انہوں نے ایک خدمت خلق ویلفیئر ٹرسٹ بھی بنا رہے ہیں، جس میں کالج بنائیں گے غریبوں کی مدد کے لیے، اور بہت سے مکمل طور پر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مبشر مجید ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو سردار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو سب سے پہلے سر، آپ کا جو تعلیمی سفر ہے، آپ نے پاکستان کسان لیبر پارٹی کے چیئرمین ہیں، تعلیمی سفر کا کیا حوال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ میرے پاس ادھر آئے میرے گاؤں گندی روپ سے۔ دیکھیں، آپ نے کافی باتیں کی ہیں، میں آپ کو بڑا مختصر سا اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام، جیسے کہ آپ نے بتایا، مبشر مجید ڈوگر، میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ شروعات میں اپنے گاؤں کے اسکول سے اپنی ایلیمنٹری جو ایجوکیشن ہے وہ کر کے، کنگن پور سے میری انٹر ہے اور گریجویشن میری لاہور سے ہے۔ اس کے بعد میں پھر اسلام آباد چلا گیا، وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی جو اسلام آباد ہے، وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹڈیز، بین الاقوامی سیاست میں جو ہے وہ ایم ایس سی کی، اور گریجویشن میں بھی میرے جو سبجیکٹس اس میں پالیٹکس تھی۔ میری فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے والد صاحب، ان کا نام سردار صوفی عبدالمجید ڈوگر تھا، جو ڈسٹرکٹ قصور میں پارٹیشن کے بعد واحد ایسے آدمی تھے کہ جو ایجوکیٹڈ بھی تھے۔ جب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سب کانٹیننٹ کی ہوئی تو ادھر آئے تو وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے اور یہاں کے بڑے زمیندار بھی تھے، اور اس علاقے کے اس زمانے کے بڑے سیاستدان بھی تھے۔ اور جو پالیٹکس ہے وہ بائی بلڈ ہے میرے میں، کیونکہ میرے والد صاحب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے، پھر ممبر ڈویژنل کونسل لاہور رہے، 2 ایم پی اے کے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیے، چیئرمین یونین کونسل گندی روپ سنگھ سدا بہار رہے۔ تو اس طرح کا یہ سسٹم، یہ جو پولیٹیکل افیلیشن ہے، یا یہ جو پارٹی کی فارمیشن ہے، وہ تو اس طرح وجود میں ہے۔ سر، آپ نے پاکستان کسان لیبر پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رجسٹرڈ ہو گئی ہے، آپ کا اس پارٹی کا کیا منشور ہے؟ پاکستان میں بہت زیادہ، تقریباً 171 پارٹی جو رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، لیکن آپ کا کیا منشور ہے؟ دوسروں سے الگ ہے یا وہی؟ نہیں، اس میں پاکستان کسان لیبر پارٹی کا جو منشور ہے وہ بیسیکلی کسان اور لیبر پارٹی، ان دونوں جو ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ بیسک ہیں۔ پاکستانی آبادی 24 سے 25 کروڑ ہے اس وقت، جس میں 7 کروڑ مزدور ہے، اور باقی تقریباً آلموسٹ جتنے بھی لوگ بچتے ہیں، صنعت کاروں کو چھوڑ دیں، سرکاری ملازم بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی گاؤں سے، دیہاتوں سے تعلق کسانوں کے بیٹے ہیں۔ تو ملک کی جو باقی 7 کروڑ مزدور ہیں، ان سے علاوہ جو زمیندار ہیں، وہ باقی ساری 13 سے 14 سے 15 کروڑ آبادی جو ہے نا، وہ آلموسٹ زمینداروں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ان دو جو کمیونٹیز ہیں، ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنے کے لیے پاکستان کسان لیبر پارٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ پاکستان کسان لیبر پارٹی جو ہے یہ واحد ایسی ملکی جماعت ہوگی۔ ویسے 176 جماعتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کا اس وقت حصہ ہیں، یہ 171 نمبر پہ ہے۔ انتخابی نشان ہم نے ٹانگا لیا ہے پارٹی کا، کیونکہ ٹانگا جو ہے لوگ اس کو بڑے پولیٹیکل برے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹانگا ہے، ٹانگا آگے نہیں جائے، لیکن ہم نے ٹانگا اس لیے لیا کہ ہماری دیہاتی کلچر کی وہ عکاسی کرے گا، مزدور اور کسان کی نمائندگی کرے گا۔ ہمارے کسان لیبر پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، اس کا جو بیسک نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے جو کسان ہیں اور یہ جو 7 کروڑ مزدور ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے جو بھی قدم ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ اٹھائیں گے۔ ہمیں پاکستان کے کسان اور جو مزدور ہیں ان کی معاشی ویلفیئر چیک کرنی ہے۔ ہم نے سوشل سیکٹر میں اگر دیکھیں گے تو ان کو غربت
خطۂ جو غربت ہے اس سے اوپر ہم نے اٹھانا ہے، پاورٹی لائن سے. مزدور کے، کسان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ حل کرنے ہیں. یہ پارٹی ہماری کا منشور ہے. ہم نے اپنے کسان کو سستی بجلی دینی ہے، مہنگائی کہ اس زمانے میں اس کو سستی کھاد دینی ہے، فرٹیلائزر سستی دینی ہے، ساتھ معیاری فرٹیلائزر. دوائیاں جو زرعی ادویات ہیں ان میں ہینکی پھینکی کرتے ہیں یہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل، یہ جو ہے پیسٹیسائڈس بناتی ہیں، تو ان کو بالکل ہم نے چیک کرنا ہے. ہمیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں. کسان کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، کسان کو ہم نے وہ نالج دینا ہے کہ وہ روایتی سلسلہ کاشتکاری سے آگے بڑھ کے ماڈرن پریکٹسز جو ہیں ان کو اپنائے اور وہ آگے آئے. ہم نے کسان اور مزدور کی ہر قسم کی جو ویلفیئر ہے، مطلب کوئی بھی اس کا فیس ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ بہتر کرنا ہے. یہی ہماری پارٹی کا نقطہ ہے. سر اصل راز کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ کیا ایسا راز تھا؟ آپ نے کہا بھی ایک الگ سے سیاسی جماعت بنائی جائے، اور آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ نے ایک جماعت رجسٹر کروا لی. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں تو بہت زیادہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ورک کر رہی ہیں، لیکن کوئی پاکستان میں ایک اس قسم کی باقاعدہ ڈسپلن آرگنائزیشن نہیں تھی جو کسان اور مزدور کے مسائل کو اوپر لے کے جائے اور ان کو حل کرے. تو اس لیے ہم نے پاکستان کسان لیبر پارٹی کی میں نے بنیاد رکھی تاکہ کسان اور مزدور کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. سر بیشتر پاکستان کی سیاست میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن میں آتا ہے تو الیکشن پر کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے. آپ کے پاس وہ انکم آف سورسز ہیں بھی؟ کروڑوں روپیہ اخراجات آ جائیں گے، کیا سورسز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی انفارچونیٹلی جو سیاست ہے وہ اس وقت کمرشل سیاست ہو چکی ہے، ایک کاروبار اور ایک بزنس بن چکا ہے. اور سب سے بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ 3-4 سیاسی پارٹیوں کے علاوہ دوسری آگے کوئی جماعت بڑھتی بھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیز بعد میں جیسے ہم لوگوں نے رجسٹرڈ کرائی ان کے پاس اتنا فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ پولیٹیکل ڈومین میں آ کے فیل ہو جاتی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اکنامک جو اسپیکٹ ہے پالیٹکس میں، اس کو ہم پیسے کے ساتھ سیاست کرنے کے جو عمل ہے اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ غلط کام ہے. دیکھیں، لوگ انویسٹ کرتے ہیں سیاست میں، اس کے بعد وہ کماتے ہیں. ایک بندہ ایک ایم پی اے پہ 20 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتا ہے، جب وہ ایم پی اے بن جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے عوام کو. ہم انشاءاللہ پاکستان کسان لیبر پارٹی کے ذریعے ملکی سیاست کو ایک بزنس کی بجائے سیاست کو ایک فرض اور ایک سلسلہ ایسا بنائیں گے جس سے لوگوں کی خدمت اور سیوا ہو، نہ کہ ایک کمرشل سسٹم ہو جس میں 20 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی جائے اور بعد میں وہ بندہ سلیکٹ ہو کے جب اسمبلی میں جائے تو وہ 500 کروڑ روپے لوٹے. تو ہم نے بالکل ایسا نہیں کرنا. ہم سیاسی جو اخراجات ہیں انشاءاللہ ہم کم سے کم پیسوں میں، جب ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا انشاءاللہ اس 3-4 سال ہم فل کوشش کر کے پاکستان کسان لیبر پارٹی کو ایک ایک چپے میں جا کے اپنی تنظیم سازی کریں گے. پہلے 5-4 سال یہ جو بھی ہیں ہمارے پاس موجودہ الیکشنز میں شاید ہم سے حصہ نہ لیا جائے کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو اس وقت درکار ہیں. لیکن انشاءاللہ 4-5 سالوں میں پاکستان کسان لیبر پارٹی ملک کے طول و عرض میں اپنے کسان مزدور بھائیوں کے پاس جا کے ان کو اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم کم مسائل سے اچھے ریزلٹس کے ساتھ اسمبلیز میں جا کے کسانوں اور مزدوروں کے مسائل کا. سر پاکستان کسان لیبر پارٹی کے بینر تلے ایک آپ ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو خدمت خلق کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیا کیا بنائیں گے؟ کیا کیا لوگوں کو فوائد اس سے پہنچیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کسان لیبر پارٹی جو ہے یہ تو ایک سیاسی پارٹی ہوگی، لیکن آپ کو اصل پتہ ہے کہ اصل جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں. جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی، میرا یہ ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بلیف ہے کہ آپ جب تک کسی کی خدمت نہیں کریں گے، جب تک آپ دکھی انسانیت کا دکھ نہیں ختم کریں گے، تب تک پالیٹکس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم ایک نیچے ذیلی ادارہ بنائیں گے پاکستان کسان لیبر پارٹی تو الگ ہو جائے گی. ہم ایک انشاءاللہ جو سوشل ڈومین ہے سوشل ویلفیئر کی، اس میں انشاءاللہ ایک خدمت خلق کا ایک چین انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. وہ جس نام سے بھی ہوا، ابھی خدمت خلق ہوگا یا المدد ٹرسٹ جو بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ جلدی پتہ چل جائے گا. اس کے ذریعے آ کے ہم انشاءاللہ جو غریب عوام ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہوتا، جن کے پاس بیٹیاں جن کی بیوہ جو ہوتی ہیں، جن کے سر پہ کوئی کفیل نہیں ہے، ان کی کفالت کریں گے. ہم انشاءاللہ ہیلتھ کے سیکٹر میں جو صحت ہے، صحت کی سہولیات دینے کے لوگوں کے لیے کام کریں گے اس تنظیم کے ذریعے جو ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہوگا. پھر ایجوکیشن ہے، پھر یتیم بچوں کو ہم شیلٹر دیں گے، یتیم بچوں کی شادی کی جو اخراجات ہیں وہ ہم اٹھائیں گے، جہیز دیں گے.
اور جو بھی ملک کے طول و عرض میں مسائل ہیں، پانی سے پینے کا صاف پانی ہے، غربت کا خاتمہ ہے، ان چیزوں میں آ کے انشاءاللہ ہم اپنا انویسٹ کریں گے. ہم اپنے ملک کے مخیر جو دوست ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مدد کریں اور ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں، اور ہمارے ملک میں غربت کے خاتمے میں جو ہم ایک انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں اس میں ہماری معاونت کریں. سردار صاحب، پاکستان کسان لیبر پارٹی ہے جو، آپ کے خیال کے مطابق کب تک آپ اسمبلی میں اپنی میچورٹی بنا سکتے ہیں؟ آنے والے مستقبل میں کتنے سال لگ جائیں گے؟ میرا خیال ہے جیسے پاکستان کے خد و خال ہیں سیاسی، یہاں پہ سیاست جو ہے وہ ایک کاروبار بن چکی ہے. موجودہ حالات میں تو کافی مشکلات ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ اس طرح کے پیسے نہیں، لیکن انشاءاللہ 4-5 سال میں ایک ایسا کلچر جو ہے سیاسی اس کا آغاز کریں گے جس سے عام بندہ، عام مزدور، کسان بھی اسمبلی میں جانے کی جو ہے وہ ارادہ کرے گا اور وہ الیکشن میں ہمارے ساتھ آئے گا، اور منیمم اخراجات سیاست کے اوپر، الیکشن کمپین کے اوپر ہوں گے. اور جب لوگوں میں آپ کی روٹس ہوں گی، آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، تو لوگ آپ کے پیسے کو نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کی گاڑیوں کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنا بڑا قافلہ ہے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نئے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. اس لیے پھر انشاءاللہ ہم ایک ایسا سیاسی کلچر، ایک ایسے پولیٹیکل کلچر کی بنیاد رکھیں گے کہ انشاءاللہ کم اخراجات کے ساتھ لوگ اسمبلی میں جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ 4-5 سال میں پارٹی کو پورے نیشنل لیول پہ میں لے کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے انشاءاللہ. سر، پاکستان میں اگر آپ کو پاکستان کسان لیبر پارٹی ہے، اگر اس لوگ آپ کو منتخب کر کے اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں تو آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح، لیڈرشپ کی طرح بیرون ملک چلے جائیں گے، یا پاکستان میں رہ کر لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے؟ بالکل بیرون ملک جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں مطلب انٹروڈکشن میں بتانا بھول گیا، میں لائر بھی ہوں. دیکھیے میں لیگل فریٹرنیٹی کا پارٹ ہوں. میں تو آج تک بار اٹلا کرنے کے لیے باہر نہیں میں نے سوچا کہ چلا جاؤں، حالانہ کہ میں وہاں سے باہر اٹلا کرنا چاہتا تھا انگلینڈ سے. تو باہر تو بالکل نہیں جانا، اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مل جانا ہے ہم نے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، باہر جا کے کیا پڑا ہوگا؟ بالکل باہر جانے کا تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. کیوں جائیں گے باہر؟ باہر تو وہ جاتے ہیں جو ڈول نیشنل ہیں، جن کی دوری شہریت ہوتی ہے، ادھر کے بھی شہری ہوتے ہیں، کاروباری، بیوروکریٹ، اور یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں، یہ اکثر پریفرنس دیتے ہیں باہر جانے کا. لیکن ہم جو کسان ہیں یا اس ملک کے ہم باسی، عام جو باسی ہیں، ہم نے باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے اور یہیں رہیں گے انشاءاللہ. سر، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت رشوت، ناانصافی اور بہت سے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، ان تمام مسائل کا آپ کی نظر میں کیا ان تمام مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں، رشوت ہے، مہنگائی ہے، اس کا سب سے بدامنی بڑا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ڈسٹارٹڈ ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کا جواب میں اگر دوں تو اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ آرمڈ فورسز چاہیے. ہمارے ملک کی جو افواج پاکستان ہے وہ مضبوط ہوں تاکہ افواج کو ملک کے طول و عرض میں دشمنوں کا سامنا ہے. کوئی ایمبوش لگا کے، گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، دشمن زیادہ ہیں ہمارے، تو اسٹرانگ ہمارا ڈیفینس ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تبھی بہتر ہو سکتی ہے. سول آرمڈ فورسز جو ان کو مل کے کام کرنا چاہیے، اس کا زیادہ سے زیادہ بجٹ ہونا چاہیے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تاکہ ان کو اکوپ کیا جائے، ٹریننگ ایسی دی جائے. باقی جہاں تک مہنگائی ہے، مہنگائی تب ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کو خود انحصاری کی پالیسی پہ نہیں آئیں گے. جب تک آپ دوسرے ملکوں سے قرضے لیں گے، IMF سے قرضہ لیں گے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیں گے، اپنے دوست ممالک چائنا، سعودی عربیہ سے قرضہ لیں گے، اور قرضے پہ اپنی معیشت جو ہے، آپ ملک کا جو کاروبار چلائیں گے، تو آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. اس سے مہنگائی بڑھے گی، اس سے افراتفری بھی بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اس سے ہی وجود میں آتی ہے. غربت جب حد سے بڑھتی ہے اور جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، بے روزگاری، تو لوگ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بناتے ہیں. تو وہ تب تک نہیں ہوگا. آپ کو اپنی خود انحصاری کرنی پڑے گی، ایگریکلچر کے اوپر زور دینا پڑے گا، زراعت کو بہتر بنائیں. آپ کی جاب یہاں پہ آپ کو ملے گی، جاب امپلائمنٹ اچھی ہو جائے گی، امپلائمنٹ کی اچھی اپرچونیٹی ملے گی، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر اچھا ہوگا، سوشل سیکٹر جتنے بھی ہیں جو اس کے ہیں وہ بہتر ہو جائے گا. تو آپ اپنی سیلف ریلائنس کی پالیسی، قرضے کو چھوڑیں، اپنے ملک میں توجہ دیں، یہاں پہ صنعت کاری کریں، یہاں پہ ایگریکلچر کو بہتر کریں، یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کھولیں، یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس کھولیں. تو تب آپ کے ملک سے یہ غربت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی انفلیشن جو ہے جس کو مہنگائی بولتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہو جائے گی، اور تقریباً آلموسٹ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سر، اس وقت اگر پورے عالم اسلام کی بات کی جائے تو اس وقت فلسطین میں، حماس میں، غزہ میں جو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم، اس حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایز اے مسلم میں کنڈیم کرتا ہوں. دیکھیں کہ میرا کوئی جو فیلو ہیومن بینگ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ انسان ہے. انسانی حقوق کی سب سے بڑی پامالی ہو رہی ہے فلسطین میں. اسرائیل
ایک نہتے شہریوں کے اس طرح بمبارڈمنٹ کر رہا ہے کہ کسی کا وہ فرق نہیں کرتا. سویلینز بھی وہاں پہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, ہاسپٹل, سکولز اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جن کو کبھی بھی جنگ میں نہیں ہٹ کرتے وہ کر رہا ہے. تو اس کی میں ان پر زور مذمت کروں گا پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے. باقی میں جو او آئی سی ہے اور عرب لیگ ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, اس کو اور عرب لیگ کا جو رول ہے اس کو, اور اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ہے, اور اس کے علاوہ یورپین یونین ہے, اور دنیا کے جتنے بھی مہذب ملک ہیں جس میں یو ایس اے ہے, اور برٹن ہے, انگلینڈ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, ان سب کو بالکل اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ملٹی لیٹرل فورمز پہ جو او آئی سی ہے اس کو اپنا 56 to 57 مسلم ممالک اس کے ممبر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہاں پہ ایز ارلی ایز پاسبل سیز فائر ہونا چاہیے, اور جو ہاسٹیلٹی چل رہی ہے جس طرح سویلین کو مارا جا رہا ہے نہیں مارا جانا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, جنگ کو روکنا چاہیے. اور اس میں جو مڈل ایسٹ ہے, مشرق وسطیٰ ہے, اس میں سب سے بڑا جو لیڈنگ پلیئر ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران ہے. ان کو آگے نکلنا چاہیے, اپنے ذاتی اختلافات بلا کے ایک بطور ریجنل پاورز, اور سعودی عربیہ کا بڑا بیسک کردار ہے کہ وہ اپنا الائی یو ایس اے کو کہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ ہاسٹیلٹی رکنی چاہیے. لیکن سر پاکستان کی جانب سے کوئی لاہے عمل نہیں تیار کیا گیا, کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک. پاکستان کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا اسرائیل کو یہاں بیٹھ کے, کیونکہ پاکستان اپنے ذاتی معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے. تو پاکستان کی تو اتنی ہے نہیں ہے سے انٹرنیشنل ارینا پہ بھی پاکستان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو دبائے اور یونائٹڈ نیشن کا قومی اجلاس بلائے. یہی جو لوگ میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں یہ انفلوئنشل ہیں, یہ طاقتور ہیں, یہ اس کام کو رکوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان صرف بیان دے سکتا ہے فارن آفس کے یہ روکا جائے, اس کا وہ میرا خیال ہے کر رہا ہے, اس کا فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. اسلام آباد میں وہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی لوگ یہاں پہ اس جو پاکستانی وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان جتنے جو گیا اس نے اتنا احتجاج کیا ہے. باقی مین رسپانسبلٹی تو او آئی سی کی ہے, عرب لیگ کی ہے, یو این او کی ہے, اور جو لیڈنگ پلیئر ہے ویسٹرن ورلڈ کے ان کی ہے کہ وہ اس کو جا کے ہاسٹیلٹی کو روکیں. اور کیونکہ جنگ میں اب اتنا ڈیمیج ہو رہا ہے, اتنے لوگ مر چکے ہیں, مور دین 10,000 ڈیتھ ہو چکی ہیں, انفراسٹرکچر پورا تباہ ہے, غزہ پورا انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور باقی وہاں سے لوگ نکل گئے ہیں, اور جو ہیں ان کو اپنی لائف بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں, کھنڈرات میں بدل دی ہے اسرائیل نے اس کو. تو یہ بہت برا ہے ماڈرن 21 سینچری میں, ماڈرن جو زمانہ ہے اس میں اس قسم کی ہاسٹیلٹی ہے, اس قسم کی جو جنگ ہے اس کی مجھے تو نہیں ایگزامپل نظر آ رہی. سر آخر میں آپ پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسانوں کو, مزدوروں کو, نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے کسان اور مزدور بھائیوں کو سب سے پہلے یہ میسج دوں گا کہ آپ سارے دیکھیں, آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. آپ پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم کے بینر کے نیچے آئیں. پاکستان کسان لیبر پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کا حصہ بنیں. پاکستان کسان لیبر پارٹی یونین کونسل سے لے کر مرکز تک ہمارے پاس عہدے خالی پڑے ہیں. سارے لوگ آئیں, یونین کونسل کی سطح پہ نمائندگی لیں, تحصیل کی سطح پہ نمائندگی لیں, ضلع کی سطح پہ نمائندگی لیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ نمائندگی لیں, اور پھر صوبائی سطح پہ نمائندگی لیں. چاروں صوبوں کی ہماری تنظیم خالی ہے, آئیں ہمیں جوائن کریں. اور اس کے علاوہ میں اپنے کسان اور مزدور بھائیوں اور عام لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ آپ کا پرسان حال پاکستان کسان لیبر پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمارا کوئی ذاتی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, ہمیں صرف آپ کی ویلفیئر عزیز ہے. آپ آئیں, جتنی جلدی آپ ایک گروپ اور ایک ایسی منظم ڈسپلن قسم کی تنظیم اور آرگنائزیشن نہیں بناتے پاکستان کسان لیبر پارٹی کی, تب تک آپ کے مسائل ایسے رہیں گے. ہاں, جب آپ اس کے پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کے سب کے مسائل اکٹھے ہو جائیں گے, اور جب آپ اکٹھے ہوں گے تو اکٹھے آپ مل کے طاقت ہوتی ہے انسان کی. تو آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں, یہ جو ہوڈنگ کا مسئلہ ہے, اس کے بعد علاوہ بلیک مارکیٹنگ ہے کھاد کی, اس کے بعد مہنگائی ہے, اس کے بعد انتظامیہ کی جو غفلت ہے, اس کے بعد یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کچھ غفلت ہے, پولیس کی غفلت ہو سکتی ہے, اور وابڈا کی غفلت ہوگی. ان ساری چیزوں کو آپ لا اور جو رولز ہیں اور جو آئین ہے اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے طاقت سے اس کو آپ سارے ایشوز کو اوور کم کر لیں گے. پاکستان کسان لیبر پارٹی دوسری جماعتوں کی طرح ایک صوبے کی جماعت بنے گی یا اوورال پورے پاکستان میں ورک کرے گی؟ پاکستان کسان لیبر پارٹی فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہے, اور
گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاوہ پورے ملک کی ریپرزینٹیو آرگنائزیشن ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم 4 صوبوں میں جائیں گے اور 4 صوبوں کے مزدوروں اور کسانوں اور عام لوگوں کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ پاکستان کسان لیبر پارٹی کا حصہ بنائیں گے. جی آج ہمارے ساتھ پاکستان کسان لیبر پارٹی کے چیئرمین سردار مبشر مجید ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے. ہم نے ان کے پارٹی کے منشور کے بارے میں بھی ان سے بات ہوئی اور اس وقت جو اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان پر بھی بات ہوئی اور وہ ایک ٹرسٹ بھی بنانے جا رہے ہیں خدمت خلق کے نام سے, اس پر بھی بات ہوئی. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری رقیب رفیق خان کو دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر.